مرد استاد پردے کے پیچھے طالبات کو سبق پڑھا سکتا ہے، کس نے کہا پڑھا سکتا ہے؟ جیسے تبلیغ جماعت کے بارے میں فتویٰ ہے کہ عورتوں کا تبلیغ جماعت میں نکلنا جائز نہیں، وہ نکل رہی، کون روکے گا انہیں؟ تو مردوں کا جوان لڑکیوں کو پڑھانا ہی جائز نہیں، اور مرد مدرسے پڑھا رہے تو ہم کیا کریں؟ اسلامی تاریخ میں 1400 سالہ تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ مردوں نے بالغ عورتوں کو پڑھایا ہو، عورتوں نے مردوں کو پڑھایا ہے۔ حضرت عائشہ سے صحابہ پڑھتے تھے، لیکن کسی دور میں مردوں نے بالغ عورتوں کو پڑھا، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ کہ تم سب مولوی اکٹھا ہو، میں تمہیں بتاؤں، یہ جو پس پردہ مولوی پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے نہیں، ڈھونگ کرتے ہیں۔ ظفر الامانی مختصر المعانی کی شرح کھول کر کے پڑھتے ہیں، لڑکیوں کو کیا پتا کہ استاد بول رہا ہے یا پڑھ رہا ہے۔ عام طور پر ابھی یہیں ایک مدرسے میں گیا تو جس کمرے میں سے استاد لڑکیوں کو پڑھاتا تھا وہاں کشف الباری رکھی تھی، تو میرے جاتے ہی جلدی سے اٹھا کر لے گئے۔ ارے میں تو سب سمجھتا ہوں، یہ سب اردو شرحیں کھول کر کے استاد وہ پڑھتا ہے۔ پھر گجرات میں سب سے پہلے گجرات میں لڑکیوں کے مدرسے شروع ہوئے، وہ ٹھیک ہوئے۔ ہندوستان میں اس کو دیکھا دیکھی لڑکیوں کے مدرسے شروع ہو گئے، ویری گڈ بزنس، لڑکیوں سے فیس بھی لو، چندہ بھی کرو۔ تو میں نے ان کو کہا ہے گجرات کی تو ضرورت ہے، ہماری لڑکیاں برطانیہ میں، امریکہ میں، افریقہ میں ہیں، وہاں لازمی تعلیم ہے، 16 سال تک لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، ان کی عصمت محفوظ نہیں رہتی۔ ہم ماں باپ لڑکی کو تعلیم کے نام پر گجرات میں بھیج دیتے ہیں، وہاں سے گورنمنٹ سے ایجوکیشن سپورٹ بھی لیتے ہیں، اس پر بھی خرچ کرتے ہیں، کچھ اپنے جیب میں رکھتے ہیں، اور حکومت میں ڈاکیومنٹ دکھا دیتے ہیں ہمارے بچی انڈیا میں پڑھ رہی ہے، تو کچھ بھی نہیں پڑھے گی، اس کی عزت تو بچ جائے گی۔ تو ہم گجراتیوں کی تو ضرورت ہے، تعلیم پیش نظر نہیں ہے، اور لڑکیوں کے آبرو بچانا ہے۔ تم نے اس کے ذریعے سے مدرسے کھول دیے، لڑکیوں کے کمانے کا دھندا شروع کر دیا۔ تو خیر گجرات میں یہ سلسلہ پہلے شروع ہوا تھا، اور اس ضرورت سے ہوا تھا۔ کنتھاریا، آمود، 2-3 ہزار لڑکیاں ہیں، ساری بھیڑ لے کر، وہ بھیڑ اس لیے اکٹھا کر لیے کہ فورن کی سب بچیاں یہاں ہیں، ان کو چاہے کچھ پڑھیں نہ پڑھیں ان کی آبرو تو محفوظ رہے گی۔ مگر کب ہے جبکہ مرد عورتیں پڑھا رہی ہیں، جتنا پڑھا سکتے پڑھاؤ۔ جو مدرسے ہیں جہاں مدرسے پڑھاتے ہیں نوجوان اساتذہ پڑھاتے ہیں، بلکہ اسی برطانیہ میں ایک مدرس ملا مجھے، ابھی اس کی ڈھنگ سے داڑھی بھی نکلی، کہ ابھی کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں مدرسے میں لڑکیوں میں بخاری پڑھاتا ہوں۔ ابھی تو جوانے داڑھی نکل رہی ہے، بخاری پڑھا رہا لڑکیوں کو۔ تو ایسے جو اساتذہ گجرات میں پڑھتے ہیں، میرے شاگرد ہیں، ہمارے پاس دارالعلوم میں پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے تنہائی میں، ارے تمہارے دلوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے دلوں کا حال بہت برا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے دوسری جگہ لڑکوں کے مدرسے میں۔ اس لیے یہ جو بھائی کہہ رہا ہے کہ طالبات کو سبق پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا، یہ تو غلط سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کیا وہ طالبات کا سبق بھی پردے کے پیچھے سے سن سکتا ہے؟ پھر کہے گا کہ پھر ذرا پردہ ہٹا کر چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ ابھی پردے کے پیچھے سے عبارت سنے گا، پھر تھوڑا پردہ ہٹا کر چہرہ دیکھے گا، پھر بسم اللہ مجرہا و مرساہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کب سے حضرت تھانوی نے کہا تھا کہ 3 شرطوں کے ساتھ لڑکیوں کو جتنی تعلیم دینی ہے دو، ایک بورڈنگ نہیں، دوسرے لڑکیوں کو تعلیم دو، ڈھونگ مت کرو، اب تو ڈھونگ ہے تعلیم کا لڑکیوں کو، اور تیسرے کہ استانیاں پڑھائیں، مرد نہیں، ان کا لحاظ کر کے دو تعلیم کون منع کر رہا ہے؟ اور کون سنتا ہے؟ کوئی مانتا ہی نہیں، سب بزنس پوائنٹ پر کام چل رہا ہے، اور نام ہے قوم کی فلاح و بہبودی۔ ارے قوم کی فلاح و بہبودی مولانا غلام محمد وستانوی ہیں، انہوں نے مختلف جگہ لڑکیوں کے مدرسے میں 14,000 لڑکیاں پڑھتی ہیں، وہ 9 سال عمر پوری ہوئی چھٹی جاؤ، 9 سال کے بعد نہیں رکھتے، اور 3 سال کا کورس ہے، سب سے پہلے ناظرہ، تجوید، پھر اردو کے ذریعے سے بہشتی زیور تک،
اور پھر کھانا خود پکاتی ہیں لڑکیاں، کوئی باورچی نہیں، جھاڑو خود دیں گے، برتن خود دھوئیں گے، کپڑے خود دھوئیں گے، اور آپس کے حقوق، شوہر کے کیا حقوق، عورت ساس کے کیا حقوق، جیٹھ دیور کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب سکھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عالمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صالحات بناؤ، مومنات بناؤ، نیک بندیاں بناؤ۔